شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور یہ 14ویں رات تھی اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اور بھرپور نکلا ہوا تھا۔ پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی کشمکش نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی زحمت نہ ہوگی۔ پس اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلی نماز اور غروب آفتاب سے پہلی والی نماز کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے، یعنی کوئی مشغلہ اور کوئی دلچسپی اور آرام طلبی ان نمازوں کے وقت تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے، تو لازماً ایسا کرو، پھر انشاءاللہ دیدار حق اور نظارہ جمال الہی کی نعمت ضرور تم کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی اس کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ تشریح: دنیا میں جب کسی حسین و جمیل چیز کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور سب اس کے دیکھنے کی انتہائی درجہ میں مشتاق ہوں، تو ایسے موقعوں پر عموماً بڑی کشمکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے اور اس چیز کو اچھی طرح دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق و مغرب کے آدمی بغیر کسی کشمکش اور زحمت کے اور پورے اطمینان سے بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سے سمجھایا کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح بیک وقت اس کے بے شمار خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگا اور کسی کو کشمکش اور زحمت سے سب کا نہیں پڑے گا۔ سب کی آنکھیں بڑے سکون و اطمینان سے وہاں جمال حق کے نظارے کی لذت حاصل کریں گی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل کی طرف بھی توجہ لائی جو بندہ کو اس نعمت دیدار حق کا مستحق بنانے میں خاص اثر رکھتا ہے، یعنی فجر و عصر کی نمازوں کا خصوصیت سے ایسا اہتمام کہ کوئی مشغولیت اور کوئی دلچسپی ان نمازوں کے وقت میں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ اگرچہ فرض تو 5 نمازیں ہیں، لیکن نصوص و کتاب و سنت ہی سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان 2 نمازوں کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت پڑھ کر ان 2 نمازوں کی اسی خصوصیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔